بسم اللہ حامدم و مسلیم و مسلمہ. آدمی با تمکین گزشتہ جمعے کو گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ کیا کمایا جائے. اس میں دو باتیں زیر غور تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ وہ حلال ہو. دوسری بات یہ تھی قرآن نے حلال کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جب حلال ہے تو حلال طیب ہی ہوتا ہے، پھر قرآن نے ساتھ طیب کا لفظ کیوں کہا ہے؟ اس پر ہم نے غور کرنا ہے. اس سلسلے میں علامہ رشید رضا جو 40-50 سال مصر کے مائع ناز مفکر شمار ہوتے تھے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے 16 جلدوں میں. انہوں نے اس مقام سے گزرتی ہوئے لکھا کہ جو براہ راست ناجائز ہو اسے قرآن حرام کہتا ہے، تو جو براہ راست جائز ہو اسے حلال کہتا ہے. جس کے ساتھ کوئی باہری علت لگی ہو اس کی وجہ سے وہ حلال ہو تو وہ طیب ہے. یہ ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے. اب حنیف صاحب سے اجازت لیتا ہوں، کیا آپ ہی مجھے مفسر مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو ایک رائے میری بھی ہے، اسے بھی ساتھ شامل کر لیں. ایک شے حلال ہوتے ہوئے اپنی کیفیت بدل دے تو حلال نہیں رہتی، وہ طیب نہیں رہتی. حلال رہتی ہے، طیب نہیں رہتی. مثلا خاتون نے سالن پکایا، شدید گرمیاں تھی، رات پڑا رہا، سویرے اس میں بو پیدا ہوگی. اب وہ حلال تھا لیکن اب طیب نہیں رہا، اسے استعمال نہ کیا جائے. تو حلال کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے جس سے طبیعت انسانی استقراء کرے تو وہ طیب نہیں رہتی. میری تحقیق اس سلسلے میں یہ ہے. اب قرآن پاک نے کچھ چیزوں کو بذات خود حرام قرار دے کے ان کا ذکر فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں. قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: تم پر مردار حرام ہے. مردار جو طبی موت میں مر جائے آپ اسے ذبح نہ کریں. گائے تھی، بھینس تھی، بکری تھی، بھیڑ تھی، اونٹ تھا، وہ اس طریقے سے مر گیا تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. اسے عربی لغت میں قرآن کی زبان میں میتا کہتے ہیں. میم یہ تے اور چھوٹی تے جو ہے کی شکل میں بن گئی ہے. دور قدیم میں اس کا حوالہ تورات میں موجود ہے کہ یہودی ایک دلیل دیا کرتے تھے. بگڑی قوموں کے اصول ہی بگڑی ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے جو خدا مارے وہ نہ کھاؤ اور جسے قصاب مار دے وہ کھا لو. یہ عقل کے خلاف ہے. ایسے جو بھی جانور اس طریقے سے مر جائے اسے کھاؤ. ہمارے گاؤں کے قریب دوسرا بڑا سارا قصبہ ہے جامرا. وہاں ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا زمان شاہ. شیعہ ملنگ سارے اس بندے کے مرید تھے. میں دوسری یا تیسری میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ اسے دیکھا ہے. وہ ایک اور گاؤں کا تھا، رشتہ داری ادھر تھی. تو جامرے میں حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب ہوتے تھے. یہ مجذوب فقیر تھے. ان کی اور میرے دادا جی کا عرصہ ایک تھا. لوگ جاتے ان کے پاس تو وہ کہتے شاہ صاحب کے پاس جو مسجد سے نکل رہے ہوگے تو ملیں گے، اور ایسے ہی ہوتا.
ان کے پاس آتے، دیدار شاہ کے پاس جو پیپل کے نیچے سوئے ہوئے ملے گا، ان کی عادت یہ تھی، سیدنا حیدر کا یہ انداز تھا کہ وہ گرمیوں میں پتلے کپڑے موٹے کپڑے پہنتے تھے، کمبل کرتے تھے حضور حیدر، اور سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے۔ بابا دیدار شاہ بھی اسی طرح کرتا تھا، لیکن مجذوب تھے۔ یہ کہیں وہاں آ گیا، وہ رفع حاجت کے لیے نکلے تو پیچھے سمت سے جا کے نیچے ہاتھ رکھ لیا، وہ گند اس کے ہاتھوں پر پڑا۔ یہ فقیری لینے گیا تھا، اسے فقیری یہ ملی کہ اس نے پھر ساری زندگی ہاتھ نہیں دھوئے، کہ ان پر انہوں نے رفع حاجت کی ہے تو یہ بڑی اب میرے ہاتھ مبارک ہو گئے۔ وہاں بھینس مر گئی، وہ لوگ ہی باغے حضرت صاحب کے پاس آئے، یہ بھینس مر گئی، بڑی پلی سی، بڑی یہ تھا وہ تھا، 5-6 من اس میں گوشت تھے، خدا ماری تے نہیں ہو کھاندے تے آپ کو ہوتے کھاندے ہو۔ حضرت صاحب نے وہ یہودی والا پرانا نظریہ بیان فرما دیا اور سب کو بھینس کھلا دی۔ اب قرآن نے اسے میتا کہا ہے، قرآن جس نے بھیجا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کی یہ بات نہ مان کے جسے اللہ مارے یہ دلیل دینا، اس سے بڑا بھی کفر کو اور تصور میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ کج روی ہے جو انسانوں کو گمراہ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا اسے نہیں کھانا، مردار کو نہیں کھانا، ایک بات، اور کیا نہیں کھانا؟ خون نہیں استعمال کرنا۔ اس کی مفسرین نے تشریح کرتی جو بالکل لفظ بلفظ صحیح ہے، دم کے ساتھ ایک آگے صفت لگائی ہے، مسفوح، میم سین فے واو ہے جیم والی، رگیں کٹے، گردن کٹے تو جو خون تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اسے مسفوح کہتے ہیں، جوش مار کے بہنے والا خون، یہ بھی حرام ہے، اسے استعمال نہیں کرنا۔ مجھے پتا ہے جدید دور میں اس کا جاپانیوں نے کلیجی بنا لی ہے اور اسے کھاتی ہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ حرام چیز کو ایک نیا ڈھب دے کے استعمال کیا جائے، یہ جائز نہیں۔ البتہ ایک بات اس میں تحقیق طلب ہے، آپ گوشت قربانی کا یہ ویسے کاٹتے ہیں، بوٹیوں کے ساتھ لہو لگا ہوا ہوتا ہے، کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے؟ وہ حرام نہیں ہے، اسی طرح نہیں، سرے سے حرام ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہ کاٹ کے دھوئے بغیر پکا دیا گوشت تو حلال ہوگا۔ اس بات کو خاص طور سے پھیلایا جائے، چونکہ وہ حرام نہیں ہے تو اسے حرام میں شمار نہ کیا جائے۔ وہ خون جو ذبح کرتے نکلتا ہے آخری قطرے تک، وہ سب حرام ہے۔ دو باتیں ہوں گی، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نجس ہے، وہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اب ایک طبقے کی کتاب میں یہ لکھی ہے بات، وہ طبقہ آپ سمجھ گئے ہیں، انہوں نے کہا اس کے بال تو حلال ہیں، ان سے اگر رسی بنا لیں، ڈول ڈال لیں، اس سے پانی ڈول سے کنویں سے نکالے، بے شک وہ رسی اس میں ڈوبتی رہے، وہ حلال ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے صرف گوشت کا ذکر کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ استعمال کسی حلال جانور میں سے آپ کھال کاٹ کے نہیں پکایا کرتے، گوشت پکاتے ہیں، تو جس چیز نے استعمال ہونا ہے اس کا ذکر ہوگا قرآن میں۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تشریح فرما دی کہ اس کی ہر جزو حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضور کو پتا تھا آگے ایسے مجتہد پیدا ہوں گے جو رسیاں وٹ دے رہے سن خنزیر نے والا نہیں ہے، تو خنزیر کی کوئی جز بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اب یہ میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو چیزیں حرام ہیں وہ نجس العین نہیں ہیں، عین حقیقی ذات، اس کی حقیقی ذات نجس ہے،
باقیوں کی حقیقی ذات نجس نہیں، حکمی طور پر نجس ہے، اسلام نے روک دیا استعمال نہیں کرنا۔ لیکن خنزیر نجس العین ہے، کتا نجس العین نہیں ہے، شیر نجس العین نہیں ہے، کوئی درندہ بھی نجس العین نہیں ہے۔ نجس العین کائنات میں صرف وہی ہے جو ماموں لگتا ہے مغربی قوموں کا۔ امریکہ کے ایک ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا تو چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، ایک مولوی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ بڑی لذیذ شے کھا رہے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ میں کہو تو اپنے مسیر نو کھان لگے، تینڈا کوئی لگتا کہ تو بھی جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے، وہ نجس العین ہے۔ میں آتا شکر ہے تسی بیٹھے ہو، نہیں تو میں 2-4 روٹیاں کھائی ہوئی نہیں آئی۔ میں بینکاک جا رہا تھا، انہوں نے رات کا کھانا دیا تھا، ایک نوجوان لڑکا بھاگا آیا، بڑی ساری تھیلی تھی، مجھے کہتا ہے یہ جو اوپر والی بوٹیاں ہیں نا یہ گائے کی ہیں، جو سینٹر میں پڑی ہیں یہ خنزیر کی ہیں، آپ اوپر والی کھا لیں، سینٹر والی کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا اللہ دے بندے برتن ایک جس طرح پاندے پین او ایک، میں جب بھی کسی غیر مسلم ملک کی جہاز میں بیٹھتا ہوں تو صرف فروٹ کھاتا ہوں، میں ان کی غذا بالکل نہیں کھاتا، یا خنزیر پکا ہوا ہوگا، اور اگر سبزی ہے تو اسی کی چربی میں پکا ہوا ہوگا، تو اسے کیوں استعمال کیا جائے؟ اس سلسلے میں مسلمانوں کو جہازوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب خنزیر ہر حیثیت سے حرام ہے۔ آگے جی، جس پر اللہ کے بغیر کسی اور کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، وہ حرام ہے۔ اس میں 2-3 فلسفے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جان دی ہے اللہ نے، آپ اللہ کے نام کے بغیر کسی اور نام سے اس کی جان لینے کے مجاز نہیں ہے، یہ بنیادی اسلامی فلسفہ ہے۔ اب دوسری تفسیری انداز سے لیں، تفسیروں میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں اللہ کریم کے کسی نام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام آتا ہے۔ جہاں بھی چلتے جائیں گے اذان دیتے ہیں تو اذان کے کلمات کے ساتھ آقا علیہ السلام کوئی نامی آتا ہے، ہر مقام پر ان کے اسم گرامی ہے۔ ذبح ہونے والے کی جان جا رہی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام بھی نہ لیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضور نے اپنے نام لینے کی اجازت نہیں دی، وہاں صرف اللہ کا نام لو۔ ہمارا ایک طبقہ ہے وہ ذبح کرتے بسم اللہ و بسم علی علیہ السلام، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی اور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جانور کو ذبح کرتے آئے گا، جب اللہ نے اپنے رسول کا نام ساتھ نہیں رکھا جن کا ہر نام ساتھ ہوتا تھا، تو جانور کو حرام کرنا ہے تو پھر جناب حیدر ہوتے تو فرماتے اگ باڑ نہ وسٹو۔ آپ کا ایک شعر ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ ان کے دور پاک میں بہت سارے لوگوں نے کہا علی بندہ نہیں اللہ ہے، انسانی وجود میں آ گیا ہے۔ بادل کڑکتا ہے تو یہ اس لیے کڑکتا ہے کہ ڈانٹ ہے حضرت علی کی، ان کی سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جناب حیدر کو پتہ چلا تو میں لمبی کھالیں خود انہیں لے آؤ پکڑ کے، آپ نے انہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور حیدر کے اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے کہا بھائی جی آگ میں جلانا اللہ کی سزا ہے، لیکن ظاہر انہوں نے کیا کہا اللہ تھا تبھی ہمیں آگ میں ڈالا ہے۔ وہ جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے،
پنجابی کہتے ہیں کتے دی پوچھ لی نڑی پا چھوڑو 100 سال کے بعد نکالو پھر بھی ٹیڑھی ہوگی. اب ایک اور طبقے نے ایک اور اس کا معنی کیا، جس پر اللہ کے نام کے بغیر کوئی نام آ جائے وہ شے حرام ہو جاتی ہے. بات تھی ذبح کے وقت کی، نہیں تو دنیا میں کوئی شے ایسی ہے جس کی کسی بندے کے ساتھ نسبت نہ ہو. یہ گاڑی کھڑی ہے کس کی ہے؟ جی بابر صاحب کی ہے. بابر پھر اگر یہ بات مانے تو گاڑی تو حرام ہوگی، اس پر آپ بیٹھیں گے کیسے؟ میں کدھر سے قرآن دے رہا تھا تو ایک بندہ اس کا نام بشیر تھا، وہ کہتا ہے شاہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کسی اور کا نام آ جائے تو شاید حرام ہو جاتی ہے. میں نے کہا حاضرین سے پوچھ لیں جب آپ کی بیوی گھر سے باہر نکلے تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ بشیر کی بیوی ہے. پھر وہ حرام ہو گئی یا حلال رہی؟ تیرے گھر سے بکری نکلے کینڈی بکری ہے بشیر کی بکری ہے، پھر وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ ساری نسبتیں مجازی ہیں، حقیقی ملکی یہ ساری کائنات کی اللہ کی ہے، لیکن مجازی نسبتیں جائز ہیں. یہ کہیں گے یہ بشیر کی بیوی ہے، یہ بشیر کا بیٹا ہے، یہ بشیر کی بکری ہے، تو یہ مجازی نسبتیں ہیں. اسلامی فلسفہ اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ مکان ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. کس کا مکان ہے؟ جی میاں صاحب کا مکان ہے. یہ نسبتی مجازی ہے. مکان کھڑا ہے، میاں صاحب چلے گئے. آج کس کا مکان ہے؟ جی یہ جاوید صاحب کا مکان ہے. آج جاوید صاحب نہیں ہے تو ملکیت تامہ ہوتی، جاوید صاحب رہتے اس میں. اس کا مطلب یہ کہ ہر شے کی نسبت مجازی ہے. اس مجازی نسبت سے کسی کو کافر یا مسلمان قرار دینا علمی تحقیق نہیں، علم کی توہین ہے. یہ جاہلانہ انداز ہے. ہر چیز کی نسبت کسی شے کے ساتھ ہے. اب ایک شے جا رہی ہے دنیا سے، اب اس کی مجازی ساری کیفیتیں ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. اب اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نام نہ لیں. یہ ہے اس کی حقیقت. تو جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے نہ لیا جائے وہ حرام ہے. جب تک کوئی شے زندہ ہے تو اس کی نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے. یہ عام ہے، کس کا ہے؟ جی ملک بابر صاحب کا ہے. ٹھیک ہے، ظاہری ملکیت جب تک بابر صاحب کی ہے، بے شک عام کھائیں مجھے بالکل نہ دیں، لیکن یہ آپ کی نسبت عارضی ہے. ایک دن اس نسبت نے ٹوٹ جانا ہے. ما الا بھی لغیر اللہ کی دونوں غیر بڑی لمبی چوڑی تشریحات کر رہے ہیں. میں قریب سے مسئلے کو ختم کر رہا ہوں کہ نسبت مجازی پر آپ فتوے نہ لگائیں. نسبت حقیقی کو چھوڑیں نہیں. نسبت حقیقی تھی، لہذا جانور کو ذبح کرتے وقت کسی کا نام نہ لیں سوائے اللہ کے. اور باقی جب تک آپ زندہ ہیں، یہ قلم کس کا ہے؟ میرا نام لیا جائے گا، اس کی جیب میں اسی کا ہوگا. تو ہر شے کی نسبت مجازی ہے، حقیقی کوئی نہیں ہے، نہ حقیقی کوئی مالک ہے. غالباً خواجہ حافظ شیرازی نے یہ کہا ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست. حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کا مالک خدا ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست. یہ چند دنوں کی ہماری امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک کوئی نہیں. اگر یہ تصور بھی آ جائے نا تو زندگی کا ناج بدل جاتا ہے. ہم اس تصور سے دور ہو گئے. اب یہ حرام چیز اور کون سی ہے؟ کسی زندہ چیز کا گلا دبا کے مار دیتے ہیں، وہ دم مسفوخ اس کے اندر رہ گیا ہوتا ہے. وہ بے شمار بیماریوں کا ذریعہ ہے، جدید طب نے اس کی تصدیق کر دی ہے. وہ قابل استعمال نہیں ہے اس خون کی وجہ سے. ایک تو وہ خون حرام تھا، جانور حلال تھا. خون نکل جاتا تو وہ حلال ہے، خون اندر رہ گیا تو جانور بھی حرام رہا. تو اس خون کے اندر رکھنے سے کیوں حرام ہوا ہے؟ وہ انسانی صحت کے لیے بے حد مضر ہے. اس انداز سے کوئی جانور ہے وہ بلند جگہ سے نیچے گر کے مر گیا ہے، وہ بھی حرام ہے.
کوئی جانور ہے، مثلا اونٹ، یہ واقعہ بھی ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اونٹ نے دوسرے اونٹ کو بھگایا، آگے گلی تنگ تھی، اگلا پیچھے مڑا، پچھلا اس کی گردن کے ساتھ لگا، اگلا بھی مر گیا، پچھلا ہی مر گیا، دونوں مر گئے۔ تو جانور کے دباؤ سے کوئی شے مر جاتی ہے، دوسرا جانور تو وہ بھی حرام ہے۔ جانور سینگ مارتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ان چیزوں کو قرآن پاک نے ذکر فرمایا۔ جانور کسی چیز کو پکڑا، اس نے چیتے نے پکڑا، شیر نے پکڑا، بھیڑیے نے پکڑا، اس کا ایک حصہ کھا گیا، ابھی وہ زندہ تھا کہ آپ نے اسے ذبح کر لیا، اس سے کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کون سی شے؟ بتوں کے تھان پر جو ذبح ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے، ذبح کرتے بھی اس میں لات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پر ہے، وہ حرام ہے، اسے مسلمان قطعاً نہ کھائے۔ اسی طرح وہ جوا جو انہوں نے ایک بات بنائی تھی، صرف پھل لے لیے نا تیر کے، ان کے اوپر حصے لیتے تھے 3، 5، 7، 11، وہ تیر نہیں ہے تو پتلی لکڑیوں پر لکھ لیتے تھے، وہ بڑے سے تھیلے میں ڈال لیتے تھے۔ ایک معصوم بچہ جو پڑھنا نہیں جانتا، 5-7 سال کا، اوپر سے وہ بند ہے، تھوڑا سا اسے کھول کے بچے اس میں 8 ڈال، 1 کو باہر نکال۔ اب جس کے حصے 3 لکھے ہوئے ہیں وہ باہر نکالے گا، 3 اسے دے دے گا، جس کے اوپر 0 ہے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جسے 3 حصے ملے ہیں اس کے پاس زیادہ آئے گا اس سے جسے 10واں حصہ ملے، یہ تو بات واضح ہے نا۔ یہ جوئے کی ایک قسم تھی، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ قرآن نے حرام کے لیے 3 لفظ استعمال کیے، حرام استعمال کیا ہے، فسق استعمال کیا ہے، رجس استعمال کیا ہے۔ رجس کا معنی ناپاک ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کو عمل الشیطان فرمایا ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ تم مسلمان ہو، تسی رحمانی ہو، شیطانی نہیں ہو۔ ہمیں زندگی میں اس قرآن کی اصطلاح کو سوچنا چاہیے کہ ہم رحمانی ہیں، شیطانی نہیں ہیں۔ تو ہر وہ کام جو شریعت میں جائز نہیں ہے وہ شیطانی ہے، اس کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا ان چیزوں سے بچو گے تو فلاح پاؤ گے۔ المائدہ آیت نمبر 90 اور اوپر والی ساری چیزیں المائدہ آیت نمبر 23۔ اب ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک شے کو اللہ حرام قرار دیتا ہے، ایک شے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ تعالی، جس شے کو رسول اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی شے کو اللہ تعالی حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تشریعی حق اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس نقطے پر تشریعی حق، شریعت کے مطابق کسی بات کے فیصلے کرنے کا حق حضور کریم کو ہے۔ کم وقت کم علم مولویوں نے ایک کوئی 100 سال سے بحث شروع کی ہے، کیا حضور مختار ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل مختار نہیں۔ مولوی صاحب پروگرام کریں، اٹھ کے گھر سے جانے کا لاہور تو وہ تو مختار ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، انہیں اپنے اختیار پر تو اعتراض کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دینے پر وہ بضد ہیں کہ انہیں نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا
جو ڈوبے سورج کو انگلی سے اشارہ کرے وہ واپس آ جائے، آسمان پر اشارہ کرے چاند کو دو ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ مختار نہیں پھر مختار کا کوئی اور معنی کرو، جانور نہ بنو، مختار کا معنی کو اور کرو۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، حضور کریم نے بہت ساری چیزیں جنہیں حرام قرار دیا، میں اب ان کی بھی تفصیل بیان کر کے پھر آگے چلوں گا۔ مرد ریشمی لباس نہ پہنے، ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک علامہ صاحب جو میرے پاس پڑھتے رہے ہیں، حنیف صاحب سمجھ گئے، وہ دور حاضر کے بڑے مجتہد ہیں اور تعلیم دین کی ساری 2 مہینے ہے، اور گلہ مجھے لمبا خط کر کے کیا کہ آپ مجھے پھر صرف نحوی پڑھاتے رہے۔ چبل آدمی جب پڑھنے آیا تو ابتدا سے ہی پڑھنا تھا نا، بچہ جائے پڑھنے کے لیے تو کہا ماسٹر صاحب مجھے ایم اے سے نیچے اتارنا ہے، نیچے سے اوپر چڑھنا ہے۔ خیر سے ایک پیر کی تو پہلے کہانی سنا چکا ہوں، یہ بھی کہتا ہے کہ مولویاں تہے کرش تک کیا تو میں 9 ورش تک کے۔ میرے استاد گرامی پروفیسر غازی احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اس نے 9 ورش دیکھے ہوں گے کہ اس کا قد 60 فٹ سے اونچا ہے نا، ذرا چہرہ تو استقل آسانی نظر آتے۔ اب حضور نے فرمایا مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ ان کے پیر صاحب کا ایک مرید انہیں گدی نشین سمجھ کے ایک اپنی جوان بیٹی کو، جس نے میرے پاس فاضل عربی کیا تھا، لے کے وہاں گیا۔ خواتین والے حصے میں حضرت صاحب تشریف لائے، ریشمی لباس پہنا ہوا 6 گز کی چادر پیچھے گھسٹتی آئے، رائفل ادھر ہے، پستول ادھر ہے، عورتوں کی محفل میں تشریف لائے۔ وہ لڑکی 2-3 سال یہاں پڑھ کے گئی تھی، اسے فقہ وغیرہ آتی تھی۔ اس نے کہا حضرت میں نے پڑھا ہے کہ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، ایک بات۔ دوسرا ہم خواتین ہیں، آپ ایک طرف تو رائفل ہے ایک طرف پستول ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے لائے ہیں یا یہاں کسی کو فائر کرنا ہے، آپ نے نشانہ بازی کے لیے لائے ہیں؟ اس نے کہا فقیروں کے دربار ہیں، بک بک نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا میں بک بک نہیں کرتی، فقیر سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ میرے ابو اپنے پیر پہ بھولے ہوئے، جو تیرا بھی پیر تھا، یہاں آ گئے ہیں، آج کے بعد نہ یہ آئیں گے نہ میں آؤں گا۔ جو ریشمی لباس پہنتا اور پھر کہتا ہے فقیروں پر اعتراض نہیں کیا جاتا، وہ فقیر نہیں ہے، وہ کسی اور برادری کا فرد ہے۔ تو حضور نے فرمایا مرد ریشم کا لباس نہ پہنے۔